بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي الرسول الهادي الأمين بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وعلى آل بيته طيبين طاهرين واصحابہ رضوان اللہ علیہم جمیعا۔ پچھلی بار الحمدللہ سیرت پر پہنچے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے ابو طالب کے گھر میں تھے۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہیں ہوئے، سبھی کو پتہ ہے کتنی کوشش کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ خود تو نہیں ہوئے۔ جو مین رول انہوں نے کیا تھا وہ بعد میں اس کا ذکر ہوگا، لیکن فی الحال ہم اسی پر کنسنٹریٹ کیا تھا کہ آپ کا کیا رول ہے زندگی میں۔ اس کو دھیان سے اس کو امانت سے اٹھائیں۔ It's not only کہ یہ میرا دل کر رہا ہے یا یہ میں چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیں، پہچانیں آپ کہاں ہیں، آپ کی پوزیشن کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ سوال ہے، آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت خرید رہے ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کو دنیا چاہیے تو ہم دے دیں گے آپ کو دنیا، لیکن آخرت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب۔ یہ اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں بتا رہے ہیں، آخرت میں کچھ بھی نہیں نصیب ہوگا۔ You as a مسلمان، you and me، we as a مسلمان، ہمیں آخرت چاہیے، اسی لیے سب کچھ چھوڑ کر ہم we are focusing آخرت پر۔ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں، ملینز کتنے لوگ آخرت خرید رہے ہیں۔ یہی کورس اگر کسی اور چیز کا ہوتا تو کتنے یہاں لوگ ہوتے، لیکن سیرت ہے یا تفسیر ہے تو اس میں چنے ہوئے لوگ آتے ہیں جو کہ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا کہ ہم سیکھیں۔ ٹھیک، آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آپ بیٹی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ بہو ہیں تو آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں؟ آپ مدر ان لو ہیں تو آپ کی کیا ڈیوٹیز ہیں؟ آپ بہن ہیں، آپ تائی ہیں، آپ چاچی ہیں، مامی ہیں، ہر ایک کا اس ناٹ جسٹ ٹائٹل ہے اینڈ دیٹس اٹ۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا اس حد تک انہوں نے کی، ان کو پتا تھا آپ کے خیال میں کہ یہ نبی بنیں گے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ یہ نبی بنیں گے بعد میں یا گریٹ انسان ہوں گے اس دنیا میں یا اللہ کے سب سے کلوز انسان، یہ کچھ بھی ان کے خیال میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے پوری یہ امانت ادا کی اور بہتر طریقے سے دل لگا کر کام کیا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں۔ شیخ سعدی جو ہمارے اکثر تفسیر استعمال کرتے ہیں، تفسیر سعدی جس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، تفسیر سعدی بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے، اس میں توحید عقیدہ پر فوکس کیا گیا ہے۔ شیخ سعدی ایگزیکٹلی جیسے کہ میں ہر ماں کو کہتی ہوں اینڈ جو بیوہ ہے اینڈ ہر ماں، ڈونٹ ویٹ کہ وہ باپ کیوں نہیں کرتا، میں نے اپنا ادا کر لیا ہے، باپ کو بھی کچھ کرنا ہے۔ دے آر آلویز بزی، دے آر آؤٹ، دے آر آن دیر لیپ ٹاپ یا فون پر یا وغیرہ، جو بس آپ کی یہ اولاد یا جو بھی آپ کے حصے میں آتا ہے، اولاد نہیں تو ہو سکتا ہے سسر ساس، ہو سکتا ہے والدین، ہو سکتا ہے کوئی بیمار، وٹ ایور، آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہیں گے کہ میرے ہسبینڈ نے مدد نہیں کی میری۔ دس از شوڈ بی یور پروجیکٹ ٹو جنت الفردوس۔ دیکھیں اینڈ سنیں، شیخ سعدی اتنے بڑے عالم ہیں، آج تک جب بھی ہم یونیورسٹی میں یا کالج میں یا جب بھی تفسیر کا شروع کرتے ہیں کوئی بھی کورس، سب سے پہلے ہمیں کہا جاتا ہے 10 کتابیں دی جاتی ہیں یا 14 یا 15، لیکن ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ شیخ سعدی کے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول ڈالا ہے۔ اس کی تربیت کس نے کی؟ 4 years old he was، ان کی امی فوت ہو گئی 2 سال کے بعد، اس سے پہلے اس کے والد نے شادی کی، ٹھیک، اس کے ماں جو اسٹیپ مدر تھی اس نے بہت عنایت کی، جس لائک فاطمہ بنت اسد، اس نے بھی بہت اہتمام کیا شیخ سعدی، اس کا کھانا پینا، قرآن، he was less than 9 جب اس نے قرآن حفظ کر دیا، اینڈ اس کے والد فوت ہو گئے تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، والد فوت ہوئے تھے، he was 6 years old، اسٹیپ مدر took care of him۔ یہ نہیں کہا
چلو خلاص کام ختم ہو گیا، نہیں، بہت اہتمام کیا. اینڈ اس زمانے میں اسکولس بھی نہیں ہوتے تھے، بہت خراب حالات تھی، لیکن ماں نے یا اس خاتون نے بہت کوشش کی اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بھی پڑھانے کی. پھر جب انہوں نے دیکھا یہ ماشاءاللہ کافی اس نے حفظ کر لیا، اس نے کہا حدیث کے بعد ان کیا خیال ہے بیٹا تو میں معہد قرآن میں داخل کرتی ہوں، یا شیخ معہد تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، شیخوں کے ہاتھ پڑھو، تفسیر پڑھو. اینڈ ہی اگری. اینڈ یہ ہے ایک خاتون کا جد و جہد کا نتیجہ. سب جب ہم پڑھتے ہیں یا تفسیریں کرتے ہیں اس کا ثواب سبھی شیخ کو جائے گا اور ان کی اسٹیپ مدر. I hope you got the message inshallah. Now coming to رسول صلی اللہ علیہ وسلم. Before starting آج کا جو ہم شروع کریں گے about رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی ریویژن ہو جائے. ریویژن کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی باتیں ہیں بیکوز ماشاء اللہ یو آر طالب علم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیرت میں کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. اسی لیے آپ نوٹس اپنے بنائیں اور آپ کو جو بھی کہے یہ سیرت میں آیا ہے یا یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوا ہے، آپ پورے ثابت الفاظوں میں کہہ سکتے ہیں، پورے اعتماد سے نہیں یہ صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک انشاءاللہ. نمبر 1 جو غلط میں بتاؤں گی، جو بہت مشہور ہے، بہت سی کتابوں میں آتا ہے which is wrong. یہ میرے طرف سے نہیں ہے، میں آپ جیسے ہی ہوں، طالب علم ہوں and it's just کتابوں سے علماء سے لیتے ہیں اور آپ کو I just deliver the message. I'm just like you. طالب علم جو غلط روایات ہیں یا مشہور ہیں کہہ لو and کتابوں میں بھی ہے. زمزم کی کھدائی میں کہا جاتا ہے جب عبد المطلب نے کھودا، کہا جاتا ہے وہاں کچھ ویپن اینڈ گولڈ اینڈ ہرن گولڈ کے بنے ہوئے یہ ملے تھے. یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. روایات یہ سب ضعیف روایات ہیں، اس کو کوئی اصلیت نہیں ہے. ٹھیک، دس از نمبر 1. نمبر 2 حدیث انا ابن الذبیحین کے دو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بات ہے یا کہا جاتا ہے حدیث ہے کہ انا ابن الذبیحین، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو ذبح کرنا تھا اینڈ اسماعیل علیہ السلام جو گریٹ گرانڈ فادر تھے. یہ بات ہے، پتہ چلتا ہے ہمیں تاریخ سے، لیکن حدیث نہیں ہے. ٹھیک، یہ دو باتیں ہو گئیں. ایک بہت ہی خطرناک بات ہے جو میں بچپن سے سنتی آئی ہوں، بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ شادی سے پہلے ان کے فورہیڈ ماتھا اس پر نور دکھتا تھا. ایک عورت نے ان کو انوائٹ کیا ٹو اسپینڈ دا نائٹ ود ہر. استغفر اللہ. جب عبداللہ والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، he came back to this lady. She said no, I don't want you anymore. He said why? انہوں نے کہا مجھے ایک نور دکھتا تھا، میں چاہتی تھی وہ نور میرے حصے میں آ جائے، لیکن تم نے شادی کر لی، وہ نور کسی اور کے حصے میں یا کسی اور کے گود میں چلے گیا. یہ سراسر غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، منکر ہے ایکچولی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک ذریت، پاک والدین سے آئے ہیں and ان کا نسل شریف اسماعیل علیہ السلام ولد ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. and ذریت بعضها من بعض، ذریت طیبت مبارکہ. یہ بالکل غلط ہے and رسول اللہ کے والد کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتے. There's another thing about رسول اللہ کے ولادت جب ہوئی، کہا جاتا ہے بہت سے کتابوں میں کہ ایوان کسرا کے محل ایک قسم کا کیا کہتے ہیں ایرتھ کوئک کی طرح ہوا، تو کافی اس کے محل کے پیسز ہو گئے جس دن ولادت ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. This is wrong. ٹھیک، یہ بات نہیں ہوئی. اسی کے متعلق کہا جاتا ہے 14 بالکونیز آف کسرا's محل یا پیلس گر گئی تھی جس دن ولادت ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ یہ ایک نشانی ہے کہ اس کی حکومت یا
کسرا کا عرش، کسرا کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ فالس ایز ویل۔ نمبر 5 کہا جاتا ہے مجوس بلاد فارس میں جو آگ پوجا کرتے تھے وہ بجھ گئی تھی اس دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ بھی فالس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نمبر 6 کہا جاتا ہے سب بت جس رات ولادت ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین پر گر گئے تھے، یہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ اینڈ وی نو کعبہ کے ارد گرد کتنے بت تھے، اور کعبہ کے اندر کہا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ان کے ختنے ہو گئے تھے قدرتی طور پر، ہی واز ڈن۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ جیسے عام بچے کے ختنے ہوتے ہیں، ان کے دادے نے ڈے 7 پر ان کے ختنے کیے، دمبا ذبح کیا، عقیقہ کیا، سب کو بلایا اس عقیقے پر۔ ٹھیک، اندر تھنگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبل السری کہا جاتا ہے عربی میں، جو اپنی غذا لیتا ہے ماں سے، وہ نہیں تھی رسول اللہ، یہ نہیں تھی، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چیسٹ اوپن ہوئی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہم نے فرشتے دیکھے، کیوں یقین کرتے ہیں؟ ہم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن ہم یقین کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، اور یہ تعریف ہے آپ کی قرآن کریم میں۔ ایک لیک ہے عراق میں، بحیرہ ساوا کہا جاتا ہے، بہت سی کتابوں میں آیا ہے، جس لیک کا پانی ختم ہو گیا، ڈرین ہو گئی تھی، اینڈ اس کے ارد گرد جتنے بھی بت ہے وہ سب ٹوٹ کے، اینڈ اس کا پانی بھی ڈرین ہو گیا تھا۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ کی اہمیت، زمانہ بدل گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ We don't have to. We know رسول اللہ کتنے عظیم شخصیت ہیں اور ان کی پیدائشی کتنے عظیم ہیں۔ تاریخ کا چہرہ بدل گیا جب رسول اللہ پیدا ہوئے۔ So we don't need these kind of things. الحمدللہ صحیح باتوں کا بھی وہ بھی پوائنٹ میں بتا دوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فور شور ربیع اول میں ہوئی ہے، لیکن اختلاف ہے 9 ربیع اول یا 12 ربیع اول۔ فور شور ہے it was on Monday and ربیع اول۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے منڈے کو اینڈ تھرسڈے کو۔ منڈے کو جب پوچھا گیا کیوں، رسول اللہ نے فرمایا اس دن میری پیدائشی ہوئی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اینڈ اسی دن نبوت شروع ہوئی، میرے پر نبوت کا آغاز شروع ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہوئے ہیں کہ عبداللہ کی عمر 25 تھی، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث میں کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ 5 camels، تھوڑے سی بکریاں، اینڈ جاریت حبشیہ اسمها برکہ، ام ایمن یہ لونڈی تھی۔ یہ وراثت میں آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں۔ آپ کو پتہ ہے جب ان کی والدہ فوت ہوئی تھی وہ ساتھ ہی she was رسول اللہ سنانی، سبحان اللہ۔ حسان بن ثابت جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی روایت ہے کہ he was 7 or 8 years old. He remember کیا ہوا تھا جس دن رسول اللہ کی ولادت ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہودی نے دیکھا ایک نیا سٹار پیدا ہوا ہے آسمان میں، چیختا چلاتا ہوا وارننگ یہودیوں کو کہ یہ نبی آخر الزمان کی نشانی جو ہماری کتابوں میں ظہور ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اندر پوائنٹ ہے سیدہ آمینہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ نے واپس کرنے کا ارادہ کیا، ڈر گئی تھی سیدہ حلیمہ کہ ان کے چیسٹ کو اوپن کیا گیا ہے، ان کو کچھ نہ ہو جائے تو یہ امانت واپس کر دیتے ہیں، تو سیدہ آمینہ نے کہا ڈونٹ وری، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ لگتا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، عظیم ہستی ہوں گے۔ جب پیدائشی کے ٹائم نور روم میں ہو گیا تھا، نور مجھے لگتا تھا میرے سے نکلا ہے۔ This is true، یہ سب باتیں ٹرو ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ابو طالب کے گھر میں ماشاءاللہ کافی بچے ہیں، غربت فاقہ بہت کمی ہے رزق میں، he decide to do something۔ ایک تو ان کا دل نہیں لگتا تھا اس طرح بچوں کے ساتھ کھیلنے میں، دوسرا he wants to help his uncle، لیکن اتنا چھوٹا بچہ کیا کرے گا؟ now he is 8 years old، 8 plus کے 9۔ انہوں نے
نے آ کر اجازت مانگی اپنی چاچی سے اپنے چاچا سے. چاچا نے کہا دیکھو کیا تم کر سکتے ہو. چاچی نے کہا محمد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ بھی کیا ہو سکتا ہے, اتنا چھوٹا بچہ. یعنی اس ماحول میں اسی طرح ہوتا تھا, بکریاں ہوتی تھی, ہی ڈیسائیڈ یہ کام کریں بکریوں کے ساتھ. سبحان اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث بالکل صحیح ہے, ہر ایک نبی آیا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے, بکریوں کو چرانا. اور صحابہ نے کہا ایون یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. He said yes, جب میں بچہ تھا تو میں نے یہ کام کیا. فور یو منی, اہل مکہ کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا وہ پے کرتے تھے. واز اے بگ ہیلپ فار می. کیسے خوددار ہوتا ہے انسان, ان کو فوراً اپنی ذمہ داری میں خود اٹھاؤں گا, کسی کے محتاج نہیں بنوں. ہم یہ سوچنے کے لمحات ہیں, ہم کیوں کسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اتنے بڑے ہو کر بھی ایک تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی اتنا سپوائل کر دیا ہے, ہم ہی کریں گے سب کچھ. کیوں ہم سب کچھ کریں گے؟ let them help you, let them work with you, let them feel the responsibility. نہیں, اس کے ایگزام ہے, so what, ایگزام ہیں, باقی کام بھی کر سکتے ہیں. why not؟ ہم تو دیکھتے ہیں باہر کے لوگ, چھوٹے بچے ٹینز پڑھتے ہیں اینڈ میکڈونلڈس وغیرہ میں کام کرتے ہیں, تو ہمارے مسلمان بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری خواتین یا تو سپوائل کر دیں گے یا تو پھر اسی پر بچوں پر ہی سب کچھ چھوڑ دیں گے, اسپیشلی لڑکیوں پر یا بہو رانی پر. رانی کہاں سے بیچاری, وہ بہو پر. وائی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, عافیت دی ہے, کریں, اٹھیں, کام کریں. نہیں, بہت کر لیا, کتنا کیا ہے آپ نے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, صحت بھی نہیں ہے, کوشش کرو, اٹھو, اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. اسعى يا عبدی انا اسعى معك, حدیث ہے, قدسی ہے, اسعى معك, سعی کرو, کوشش کرو. نہیں ہے مجھے نہیں آتا, سیکھو. کیوں نہیں آتا؟ why you limited yourself؟ کس نے آپ کو اس فریم میں ڈالا ہے اور اس پر ٹائٹل ہے شکنات؟ why؟ اپنے آپ کو محدود کیوں کرتے ہو؟ بیٹی ہو, بہو ہو, ساس ہو, ماں ہو, ٹیم ورک ہونا چاہیے. سبھی پکائیں, سبھی کام کریں, سبھی آرام کریں, سبھی انجوائے کریں, سبھی مل جل کر. ایک انسان کھا رہا ہے, کھلا رہا ہے اور سبھی بیٹھے ہوئے. Is this fair؟ It's not fair. 10 بھی بہو اگر آپ کے پاس ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, یہ سبھی مل جل کر کام کریں. ایون لڑکے بھی, لڑکوں کی بھی تربیت ایسی ہی ہونی چاہیے. رسول اللہ he was 8 years old and کام شروع کیا. کہا جاتا ہے why؟ It's not a حدیث, لیکن کہا جاتا ہے علماء نے اس پر بہت باتیں کی ہیں. یہ والی جو اپنائی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو اس پر ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں. ایک تو صلی اللہ علیہ وسلم کو چانس مل گیا, گھر سے نکلے جہاں بچے ہیں, شور ہے, فیملی ہے پوری, یہ کھا رہا ہے, یہ سو رہا ہے, آ رہا ہے, یہ جا رہا ہے, صحرا میں, ایک کھلی صحرا, کھلی فضا. دیکھیں, آبزرو کریں, جیسے غار حرام میں بعد میں یہ پہلا سٹیپ تھا, اکیلے, nobody to disturb him. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون underline في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما خلقت هذا باطلا. یہ چھوٹا بچہ, it's a link between him and open فضا. پہلا قدم ہے خلوت میں, پہلا قدم ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے. nobody to disturb him. یہ کام صبر سکھا. dealing with the animals, آپ کے دل میں شفقت ڈالتی ہے, یہ جانور ہیں. and by the way why not camels؟ یہ بھی سوال علماء نے کیا ہے. یا گھوڑے, بکریاں بہت جلدی بکھر جاتی ہیں اور بہت جلدی سمٹ جاتی ہیں, امت کی طرح. امت بہت جلدی بکھر جاتی ہے. کہو یہ عالم نے کہا, فلان کہتا ہے نہیں میرے طرف آؤ, نہیں یہ فرقہ صحیح ہے, وہ فرقہ غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. دیکھو کتنے فرقے بن جاتے ہیں منٹوں میں, بکھر کے یہاں وہاں چلے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ سے کوئی مصلح آتا ہے اور اس کی آواز سنتے ہیں, جمع کرتا ہے, قال اللہ وقال الرسول پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کی شان ہے. اسی طرح بکریوں کے ساتھ ڈیل کر شفقت سکھاتا
जाता है, दिखाता है कि बीच में कुछ कंपाउंड टूट जाता है, कुछ कमजोर होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ स्मार्ट होती हैं, कुछ जल्दी चलती हैं, कुछ आहिस्ता चलती हैं, कुछ में लीडरशिप की सलाहियत होती है, कुछ ताबे होती हैं टू फॉलो। तो एक समझदार इंसान देखता है, खुद ही समझ जाता है और फिर अप्लाई अपनी जिंदगी में करता है, लाशऊर में उसके चले जाता है। इस तरह जब इंसानों के साथ डील करे आगे चलकर, तो इसी तरह इंसानों में कुछ बहुत स्मार्ट होता है, कुछ स्लो होता है, कुछ इशारे से समझ लेता है, कुछ में आयत लीडर बनने की सलाहियत होते हैं, कुछ कहता है नो इट जस्ट डोंट आस्क मी टू डू समथिंग, आई कैन फॉलो, यू टेल मी आई विल फॉलो यू, लेकिन मैं आगे स्टेप लूं, नो I cannot. You tell me, I'll follow you. फिर इनको इकट्ठे करना, सुबह को निकालना, शाम को जमा करके वापस लाना, कितना सब्र का काम है। आहिस्ता आहिस्ता, प्यार से, शफकत से। सुभान अल्लाह, जो ये काम करता है, क्या पहनता है, नाइकी पहन कर जाता है या सिल्की कमीज पहन कर जाता है या जेल लगा कर जाता है बालों में या राडो हाथ में लेकर जाता है या आईपैड होता है, नहीं, खुद सिंपल सा होता है। जूते शायद हैं कि नहीं। आई रिमेम्बर मेरी क्लास में एक बच्चा होता था, उसका बाप अरामको कंपनी, द हेड ऑफ अरामको। वंस मेरी उसके साथ मीटिंग हुई तो कहता है, उस्तादा मीरा, मुझे उस्तादा कहता था, मैं आई वॉज 18 years old उस जमाने में जब मैं पढ़ाती थी इस बच्चे को। अभी मैंने हाई स्कूल ख़त्म किया था एंड यूनिवर्सिटी का पहला साल था, आई वॉज टीचिंग। एनीहाउ he said, इसको don't spoil him, and actually by the way मैं spoil भी नहीं करती थी, बहुत टफ थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, I don't know why. He said, जब मैं अरामको में दाखिल हुआ था, मैं बकरियों का काम करता था, मेरे पास सिर्फ बकरियां थी, जूते नहीं थे, मेरे पाँव अभी तक गर्म रेत में काम करते हुए जो छाले पड़ते थे मैं आपको दिखा सकता हूँ। And he was the head of our, सुभानअल्लाह। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल का वजीर बना। एनीहाउ, जो मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सिंपल इंसान होता है, डाउन टू अर्थ, क्योंकि उसका ताल्लुक ही जमीन के साथ है। आसमान ऊपर, नीचे जमीन। किसके साथ डील कर रहा है? ये ज़ईफ मखलूकात के साथ डील कर रहा है। किस पर दिखावा, किसको दिखाएंगे? कोई भी नहीं है। इट्स यू ओनली, हिम एंड हिज शीप्स। बस गर्मी, शदीद गर्मी, धूप, सर्दियों के दिन शदीद सर्दी, लिबास क्या होगा? अल्लाह ताला सैयदा फातिमा को अपने रहमत में शामिल करें, जो उनके लिए लिबास का बंदोबस्त करते थे। वो ही जानता है कि सब्जा कहाँ है, कैसे इनको ज़ईफ मखलूकात को, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको पानी पिलाना है। पानी की तरफ धीरे धीरे लेकर जाऊंगा, न सोटियों से, न मार से, न चीख चिल्लाने से, नहीं, ये नहीं चलेगा। न आदमियों से चलता है, न आदमी इस तरह चलते हैं, ना ये ज़ईफ जानवर। तो पानी ढूंढता ढूंढता साथ लेकर चलता है। जब मिलता है पानी खुश हो जाता है, खुद पीता पिलाता है और देखता है कहाँ भेड़िया तो नहीं आ गया। हिफाजत करनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको महफूज करना इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चा पूरी उम्मत को संभालेगा, पूरी इंसानियत को प्रोटेक्ट करेगा। पानी कहाँ है, खाना पीना कहाँ है, सब्जा कहाँ है, नूर कहाँ है, कुरान का नूर कहाँ है? बाद में ये है हिजरत। यहाँ से निकलो, तुम बहुत तकलीफ में हो, मदीने की तरफ जाओ, हबशा की तरफ जाओ। मैंने जैसे अपनी बकरियों को ध्यान से संभाल कर रखा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये है सब्जा, ये है पानी। कहाँ है वो ज़ईफ मेरी बकरी? आगे उसको करता हूँ। ये जो स्ट्रबन है, इनको थोड़ा सा प्यार से दूसरी जगह डालता हूँ। इनको सबको साथ मिलाकर खाएंगे, साथ मिलकर पानी पीएंगे, न लड़ेंगे। बीच में अगर थोड़ा सा इख्तिलाफ भी हो जाता है, प्यार से, ऐसे नहीं, थोड़ा सा आवाज से, थोड़ा सा उस पर हाथ रखकर, खत्म। दोबारा पानी पी रहे हैं, दोबारा खा रहे हैं, पी रहे हैं। सुभान अल्लाह, डाउन टू द अर्थ। एंड भेड़िया ना आ जाए। शजाअत, बहुत ब्रेव होता है, क्योंकि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर भेड़िया ने कोई बकरी खा ली तो उसको माफ करेंगे मक्का के लोग?
डू यू थिंक सो? हर एक को अपना सामान चाहिए, अपना माल चाहिए। क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को क्यों दिया? क्योंकि अमानत है इस बच्चे में। आप धीरे धीरे आपको एहसास हो रहा है अल्लाह की तरबियत, अल्लाह की कफालत, अल्लाह की इनायत। जब यतीम थे सभी को पता चल गया, जब दादे के साए में नजरें पड़ रही हैं, अब ये कौन है? क्यों हम दूसरों को देते, मोहम्मद को क्यों नहीं देते अपनी बकरियां? बिकॉज ही इज अमीन, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, ही कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोगों ने सादिक अल अमीन अभी से 8 years old बच्चे को, एंड जो मैं बात कर रही थी, अगर कोई जानवर खा लेता है ये ज़ईफ बकरियां को, कोई उनको कहेगा कि माफ कर दिया? कोई भी नहीं माफ करता। देखें हम क्या करते हैं अपने नौकरों से, एक वो रोटी जल जाती है या उसके हाथ से गिलास टूटता है, उसका क्या करते हैं हम उसके साथ? जैसे कि दुनिया खत्म हो गई, जैसे कि रोटी खत्म, बस हम भूख से मर जाएंगे। हम माफ करते हैं? हम तो नहीं माफ करते ना, क्योंकि ये ज़ईफ है, ये मिस्कीन है, ये रोटी कमाने आई है, तो कैसे उसने रोटी जला दी? अस्तगफिरुल्लाह, रहमत हमारे दिलों से निकल गई है ना। हम देखते हैं बूढ़ी सास या ज़ईफ सास या बीमार माँ या बीमार शोहर या बीमार ससुर ठीक भी हों, चलते फिरते हो, तो उस सैर के लिए निकले, मामा आप बैठे हम जाते हैं, आप बच्चों को देखें। एंड बहुत सी मिसालें छोड़ो, अब रसूल अल्लाह के तरफ जाते हैं। एंड मैं जो बात कर रही थी, भेड़िया अगर आ जाता है तो कितना अलर्ट रहना है इस बच्चे को, वोल्फ ना आ जाए, भेड़िया ना आ जाए। मेरी ये अमानत, मेरी बकरियां सब, नजर कितनी तेज एंड अब्जॉर्विंग का स्किल कितना उसको चमकाया है इस पेशे ने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन खाना जो खाओगे अपने हाथ की कमाई, उसका इज्जत देखो, और तुम्हारे पसीने की कमाई। ये था उनकी कमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद में लोग ये ना कहें ये तो आया है अपना नाम बनाने के लिए, नाम बनाने के लिए। ये कुरान में रिवील होता है और मैं कहता हूँ डोंट डू दिस, अपना नाम मैंने बनाना है। या कुल ला अस्अलुकुम अलैहि माला, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। दावत देते हैं अंबिया, कुछ कमाई आपसे कुछ भी नहीं उनको चाहिए, जस्ट दावत ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या कमाया था रसूल अल्लाह ने? और या आगे हाथ किया कि मैं यतीम हूँ, मुझे दो, या मेरे ताई के घर में या चाचा के घर में इनफ फूड नहीं है, नहीं, खुद जाकर खुद मेहनत की। एंड दूसरी बात कि कुफ्फार बाद में ना कहें कि ये तो एक मंजिलत स्टेटस लेना चाहता है सोसाइटी में, अगर चाहते कुछ और करते, सिंपल सा काम अलैदा, बिल्कुल सहरा में नोबडी नोस यू। सुभान अल्लाह, क्या कहते थे? अजअतना लितल्फितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना व तकूना लकुमुल किब्रियाउ फिल अर्द। जैसे फिरौन ने कहा मूसा हारून को कि तुम क्या चाहते हो, हम छोड़ दें अपने आबा वजदाद के तरीका स्टाइल, के आपका नाम बड़ा हो इस दुनिया में, वतकूनु लकुमुल किब्रियाउ फिल अर्द, सूरत यूनुस में जो आता है। और जो मैं पहले कह रही थी, अगर और कुछ कमाना होता, अल्लाह रहम करे, और भी तरीके हैं, गलत तरीके, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करें। एंड इसी में उनकी तरबियत कैसे पूरी उम्मत को आके लेकर जाना है। अल्लाह ताला दिखाना चाहते हैं आपको, अगर आपकी भी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल में है, देखो आपके नबी भी इन स्टेजेस से गुजरे हैं। आपके बच्चे की तरबियत कैसे होनी चाहिए, बच्चों को अच्छे कामों में लगाओ। अंत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो कस्ब था ना, ये तो कमाई थी अपने लिए और अपने ताई के घर के लिए, कुछ जो भी लाते थे मिलजुल कर खाते थे। वो लव टू पार्टिसिपेट। दूसरा, सोसाइटी में जैसे सोशल वर्क होता है, या सोसाइटी में क्या मैं कर सकता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया जब काबा बारिश की वजह से काबा की बुनियाद थोड़ी सी खराब हो गई, तो
اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کے اینٹ نے دوبارہ اس کو بلڈ کر رہے تھے، رسول اللہ نے حصہ لیا اس میں. ایون دو ہی واز 12 years old. کہتے ہیں کہ میں بھی کام کروں گا، اور ایک ایک اینٹ بلاک جس کو کہتے ہیں بلاک اٹھا کر دے رہے تھے، تو پتھر کہہ لو. تو انہوں نے کہا ٹو میک دا تھنگس مور ایزی فار یو، آپ اپنا توب یا اپنے لباس میں ڈالو اور لباس کو اپنی گردن میں ٹائٹ کر لو، اس طرح 2-3 پتھر زیادہ اٹھا سکو گے انسٹیڈ آف 1 by 1. تو اس طرح انہوں نے اپنا لباس کیا تو ایک دم وہ بے ہوش ہو گئے گر کے، اور کہا میرا لباس میرا لباس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں بھی نظر نہ آئے، نہ وہ جو عام لڑکوں میں ہوتا ہے کوئی بات نہیں یہاں سے اٹھ گیا وہاں سے اٹھ گیا. نو، اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے. نو تھیو یا محمد، باقی اگر کرتے ہیں لیکن آپ نہیں. دس از اباؤٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم.